بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب جہادوں میں سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر سچی بات بیان کر، تو کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اعلان کر۔ تو آج کی ویڈیو میں جہاد کے بارے میں آپ کی ہی فرمائش پر یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں جہاد کے بارے میں آپ سے بات کروں گی، جہاد کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جہاد کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ احادیث طیبہ میں جہاد کا موضوع کثرت سے رکھا گیا ہے۔ جہاد اللہ جل شانہ کی رضا کے حصول کے لیے محنت کا نام ہے، کوشش کا نام ہے۔ علماء نے جہاد کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جہاد جو کفار کے ساتھ میدان جنگ میں بھی ہوتا ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اسے قتال کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے، فتنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کے غلبے کے لیے، کمزوروں کے لیے، اور بیواں اور بچوں کو معاشرے میں ظلم اور جبر سے، زیادتی سے بچانے کے لیے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا، اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، جہاد کہلاتا ہے۔ غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کرنے کے لیے جو محنت جد و جہد کی جاتی ہے وہ جہاد کہلاتا ہے۔ مسلسل شدید محنت اور مقاصد کے حصول کی کوشش کے لیے اپنی نفس کی خواہشات کے مقابلے میں جو جد و جہد کی جاتی ہے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، اور اس کو جہاد بن نفس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو ہماری شریعت ہمیں ہر طرح کی ترغیب دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قول فیصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کی راہ میں لڑائی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، حتیٰ کہ شہید ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں یہ تھا کہ چلو مجھے اس سے شہرت اور ناموری بھی مل جائے گی، تو کیا اس کا یہ عمل قابل قبول ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بات میں نے ان کو صحیح سے بیان نہیں کی، تو انہوں نے پھر سے بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کا عمل، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ صحابی نے پھر 2 بار اسی سوال کو دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اور سنو اللہ طیب ہے اور اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے۔ صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا۔ بخاری شریف پڑھیں۔ ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ بستر پر موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا۔ حضرت علی، سیدنا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ساری زندگی کہتے رہے کہ اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے، اسے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، تو یہ جذبے، یہ رنگ تھے سارے، اس لیے کافر گھر میں بیٹھ کر بھی کانپا کرتے تھے، اور موت بستر پر بھی آ جاتی ہے لیکن میدان میں موت آتی ہے تو ساری زندگی زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں۔ لیکن زندگی دین کے کام آ جائے تو آپ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔